السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ سامعین ناظرین، نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کا اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح فرما دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو، آپ کی رفعت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے نام کو ہم نے بلند و بالا فرما دیا، اور ہم نے جا بجا ہم نے آپ کا ذکر فرما دیا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر، حشر کے اندر، برزخ کے اندر، جنت کے اندر، فرشتوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں ہم نے آپ کا ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن اور انس کے ساتھ ساتھ آپ جانوروں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سالوں کے بھی نبی بن کے آئے، نبی علیہ السلام مہینوں کے بھی نبی بن کے آئے، نبی مکرم ہفتوں کے بھی نبی بن کے آئے، نبی علیہ السلام دنوں کے بھی نبی بن کے آئے، نبی علیہ السلام رات کے بھی نبی بن کے آئے، نبی علیہ السلام گھنٹے کے بھی نبی بن کے آئے، نبی علیہ السلام منٹوں کے بھی نبی بن کے آئے، نبی علیہ السلام سیکنڈوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس رہتی دنیا تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بلند رہے گا، آپ کی رفعت بلند رہے گی، آپ کا مقام بلند رہے گا۔ ہم صرف نبی علیہ السلام کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، صرف اپنی محدود سوچ کے مطابق ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت کو سنا سکتے ہیں۔ اپنی محدود سوچ کے مطابق ہم آپ کی سیرت کو، آپ کی شان کو، آپ کی رفعت کو پڑھ اور پڑھا سکتے ہیں، لکھ اور لکھوا سکتے ہیں، صرف اپنی محدود سوچ کے ساتھ۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے شان کو بلند و بالا فرما دیا۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام سے سب سے جو بڑی ذات ہے، آپ سے جو افضل ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تبھی تو آپ کی شان اور آپ کی رفعت کو اللہ تعالی نے بلند و بالا فرما دیا۔ سامعین ناظرین، پہلی بات، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ پہلی بات یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے، اپنے ساتھ 10 صحیفے لے کے چلے گئے، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ داؤد علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے ساتھ زبور کو بھی لے کے چلے گئے، شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تورات کتاب کو لے کے چلے گئے، شریعت منسوخ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھایا گئے اور آپ کی شریعت بھی آپ کے ساتھ اٹھائی گئی ہے، ان کی شریعت بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے، دنیا سے جانے لگے، آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا، جو کہ ارشاد معجم الکبیر کے اندر، مسند احمد کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید،
اور دوسری چیز اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو شخص ان دونوں کو تھام کے رکھے گا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھے گا، وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک اور حدیث کے اندر ہے، کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کا آپ نے ذکر فرمایا ہے. یہ دونوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو انہیں مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ آپ کا ذکر اللہ رب العالمین نے بلند فرما دیا ہے. قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی آپ کا ذکر، آپ کی رفعت بلند ہوتی رہے گی. کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور یہی آپ کی باتیں اور آپ کے اصول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین قیامت تک یہی چلیں گے. دوسری بات، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر آپ کی رفعت کو بلند فرما دیا. آپ اٹھائیں، بنیادی ارکان اسلام کے 5 ہی ہیں. ان 5 ارکان کو آپ دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر، ساتھ نبی کا ذکر بھی کیا گیا ہے. پہلی بات، بندہ جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے. بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. جب مسلمان ہوتا ہے شہادت کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا ذکر ہے. ساتھ ہی گواہی دیتا ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. ایک مسلمان، ایک مؤذن اذان کہتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے. تکبیر کہنے والا، اقامت کہنے والا اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے. ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر، اشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات، الآخر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جسے ہم درود شریف میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الآخر یہ درود پڑھتا ہے، پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر. اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. سامعین و ناظرین، دوسری بات، اللہ رب العالمین نے عالم برزخ کے اندر، قبر کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند فرما دیا. جب منکر نکیر آ کے ایک قبر والے سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب آتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. دوسرا ساتھ سوال جو ہوتا ہے وہ ساتھ ہی آپ کا نبی من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے؟ تو جواب آتا ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالم برزخ کے اندر، قبر کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اس کے بعد عالم حشر کے اندر، قیامت کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت یہ لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کوئی بادشاہ نہیں ہے، کسی کی بادشاہی نہیں چلے گی، اکیلا واحد القہار ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہاں سارے لوگ ڈرے ہوئے، انبیاء بھی ڈرے ہوئے ہیں، ہر ایک شخص خوف کے اندر مبتلا ہے. وہاں پر اللہ رب العالمین ایک جھنڈا دیں گے جس کا نام لوائے الحمد ہے. اس عالم کے نام لوائے الحمد ہے. اور جو شخص، حتیٰ کہ انبیاء بھی، اس جھنڈے کے نیچے جو بھی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، جنت میں داخل ہوگا. انبیاء بھی خواہش کریں گے لوائے الحمد جھنڈے کے نیچے ہم جمع ہو جائیں، لوگ خواہش کریں گے. لیکن بات یہ ہے یہاں پر یہ جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا.
آپ کی رفعت کو بلند فرما دیا، آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو بلند فرما دیا۔ لوائے الحمد جھنڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس سے آگے چلے، جب جنتی جنت میں جانے کے لیے ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس سے پہلے، آپ سے پہلے جنت کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور جنت کے اندر سب سے پہلے داخلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ آپ کی یہ شان ہے، جہاں اللہ کا ذکر، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ آئیے دیکھیے، رہی بات یہی تو ہمارے لیے ضروری ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر بلند ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے جس طرح ہم 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر ہم کئی ایک غلطیاں بھی کرتے ہیں، کئی ایک نقصانات بھی کرتے ہیں، جو کہ آپ کے ذکر کے بلند کے ساتھ ساتھ ہم وہی توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ توہین کس بات کی ہوتی ہے؟ آپ کا روزہ مبارک ایک چوک میں، ایک گلی کے اندر، ایک محلے کے اندر، باہری روڈ پہ بنانے کے بعد پھر ہم 13 ربیع الاول کو یا 13 کی رات کو ہم اس کو پاؤں کے نعوذ باللہ ٹھوکروں کے ساتھ، اور بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں۔ آپ کے روزے مبارک کا ایک شبی بنائی، ایک شکل بنی، پھر اسی کے ساتھ بچے کھیل رہی ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کعبہ شریف کی ایک شبی بنائی اور چوک چوراہوں کے اندر رکھا، پھر دوسرے دن اس کے ساتھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں، اب بچے اس کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں۔ یہ سراسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقصد میں آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی بجائے ہم آپ کے ذکر کو نیچا نعوذ باللہ کر رہی ہیں۔ بات ضرورت اس بات کی ہے، سمجھنا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ ذکر کو بلند اللہ تعالیٰ نے کیا ہے من و ان، ہم نے ذکر کو ایسے بلند کرنا ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کے رسول کی اطاعت کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم نے بھی ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، آپ کی اتباع کرو، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔